نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ضمن میں قرآن مجید کا باقاعدہ اس کے فضل و کرم سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس کام کا آغاز کیا ہے وہ مکمل کر سکوں، اور آپ لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ لوگ غور اور فکر کے ساتھ کتاب مقدس کو ٹائم دیں اور درس و تدریس کے پروگرام میں بڑی ہمت، بڑی دلچسپی اور دلجوئی کے ساتھ پارٹیسپیشن کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام ایک پیغام ہے، بیان ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کو ٹائم دینا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو تو ہمتاً گوش ہو جانا، یہ تو فرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید عظیم ترین معجزہ ہے جو تا قیامت رہے گا۔ کائنات پوری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، آیات ہمارے انفس و آفاق کے اندر دائیں بائیں بکھری پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دی ورک آف گاڈ، ڈاکٹر رفیع الدین نے جس طرح کہا تھا کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ورک آف گاڈ ہے، اور یہ کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ the words of God، the words of God، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمارے اوپر ایک عظیم احسان کیا ہے کہ پیغمبر خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایک ابدی ہدایت، ایک ابدی سرچشمہ ہدایت، ایک ابدی نعمت، ایک لازوال نعمت، ناپیدا کناز سمندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ تو اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کمزور سی کوشش کو قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پورے ہفتے کے اندر اگر میں 2 پروگرام کرتا ہوں، 3 پروگرام کرتا ہوں یا 1، تو ضرور اس کو ٹائم دیں، سنیں، اس چینل کو اہمیت دیں، سبسکرائب بھی کریں، لوگوں میں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ حقیقی صدقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان کام میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ الفاتحہ، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، یہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو پہلی مکمل صورت جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی۔
اس کی کل 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید کے اندر یہ عظیم ترین صورت ہے۔ جس طرح کہ سورہ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات عطا کی ہیں، 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم، اور اس سے مراد یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے لیے ایک جڑ، بنیاد اور اساس کے طور پر ہے۔ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، فاتحہ یفتح، فاتحہ یفتح کا معنی ہے کھولنا، یعنی یہ سورہ مبارکہ، اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو اساس القرآن اور ام القرآن کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام القافیہ، کفایت کرنے والی، یہ بھی ہے۔ الشافیہ، شفا دینے والی، یہ سورہ مبارکہ کا یہ نام بھی ہے، کیونکہ مختلف احادیث کو اگر سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اگر یہ پڑھ کر آپ 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ پڑھ کر اگر آپ اس پر یہ دم کرتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ پہلی وہ سورہ مبارکہ ہے جو مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ العلق کی پہلی 5 آیات، اس کے بعد سورہ نون یا سورہ القلم کی 9 آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل، پھر اس کے بعد سورہ مدثر، پھر اس کے بعد مکمل جو سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی وہ یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اور سورہ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن یہ ہر نماز کے اندر بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ یہ صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن باب قولہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس میں یہ بیان بھی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے ائمہ کے درمیان اختلاف بھی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے۔ نماز کا یہ جزو لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ مبارکہ ہے جو نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا اس کو لازم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے وہ دعائیہ ہے، دعائیہ اسلوب ہے اس کا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو، میرے حضور میں جب بھی آپ حاضری دو، میرے حضور جب بھی آپ حاضر ہو تو اس طریقے سے مجھ سے مانگا کرو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر نماز کا جزو لازم سے قرار دیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر سورہ الفاتحہ کو ہی حدیث کے اندر الصلاۃ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورہ الفاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہے، رکوع ہے، سجود ہیں،
قرآن مجید کا کچھ اور حصہ بھی جو ہے جو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر ہے، فرمایا جو شخص نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف بھی موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا کہ انہوں نے نماز کی ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ جہری نماز ہے یا سری، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا لازم سمجھا۔ چنانچہ امام ہر رکعت کے اندر جب سورہ الفاتحہ پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، تو وہ وقفہ دے گا، اور جو مقتدی ہوگا وہ اپنے دل کے اندر یا آہستہ آواز میں بھی وہ الحمدللہ رب العالمین صاحب پڑھ لے گا۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اسی طرح باقی۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، چاہے نماز سری ہو یا جہری، مقتدی ہر حالت میں امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل اس کے برعکس ہے کہ جب امام سورہ الفاتحہ پڑھے گا اور جب اس کے ساتھ قرآن مجید کا جب کوئی حصہ ملا کر پڑھے گا تو مقتدی بالکل خاموش رہے گا۔ ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ استدلال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نیز ان کا یہ کہنا بھی ہے امام کی حیثیت نماز باجماعت میں ایک نمائندہ کی ہوتی ہے، اور اگر کہیں کوئی وفد جاتا ہے تو اس میں سب لوگ بات نہیں کرتے، وفد کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے، وہی بات کرتا ہے۔ اب اس ضمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب نماز چاہے سری ہو یا جہری، مقتدی ہر حالت میں سورہ الفاتحہ پڑھے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب نماز چاہے سری ہو یا جہری، سورہ الفاتحہ کا کوئی حصہ بھی جو مقتدی ہے جب وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ نہیں پڑھے گا۔ ایک تیسرا موقف بھی موجود ہے، درمیانی مسلک بھی اس میں موجود ہے، اور وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکعت کے اندر مقتدی سورہ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، مت پڑھے، لیکن جب امام قرأت نہ کرے، امام خاموش رہے، یعنی سری نمازوں کے اندر، تو پھر اس صورت میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھے گا۔ امام کی قرأت نماز باجماعت کے اندر امام مالک اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت کے اندر امام جب قرأت کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا، امام جب سورہ الفاتحہ پڑھے گا تو مقتدی خاموشی سے سنے گا۔ اضرو نص قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر، اذا قرأ الامام فانصتوا، کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ چنانچہ جب امام بالجہر قرأت کر رہا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیے۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورہ الفاتحہ پڑھے گا، سورہ الفاتحہ، اور مقتدی اپنے طور پر۔ یہ تھا ائمہ کا موقف جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کے ضمن میں پیش کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔